بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن اور کچھ نہ کچھ بات کرنے کا، سیکھنے سکھانے کا دن۔ ویسے تو ہر لمحہ ہی سیکھنے اور سکھانے کا ہے، ہر لمحہ ہی کچھ نہ کچھ پانے کا ہے۔ یک دم غافل سو دم غافل، کہ لمحہ بھر کی غفلت نہیں ہو سکتی۔ جہاں رہیں، جس وقت بھی رہیں، اللہ کے ساتھ رہیں۔ اور میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کریم نے ہمیں پیدا تو کر دیا ہے، بھیج تو دیا ہے، لیکن اس دنیا میں اس اللہ پر یقین کرنا سب سے بڑا کمال ہے۔ سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ اس اللہ پر یقین کریں۔ یقین کرنے کے بعد آپ کا سفر شروع ہوگا۔ جو شک میں رہتا ہے اس کا سفر کب شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو تذبذب میں ہے نا، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دینا ہے کہ نہیں دینا۔ جب سمجھ آ جائے کہ دینا نہ دینا اسی پر ہے، پھر پھڑا گولی مارتا کہ میں کر سکتا ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا۔ آج آپ نے جس چیز پر بھروسہ کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھروسے ٹوٹ جائے چیز کا، اللہ کا نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ اللہ کے بھروسے پر جو ہے نا، وہ دراصل اعتماد اور یقین کی فضا میں ہے، اب بھروسہ ہے۔ تو میرا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں یقین آپ کو اللہ پر ہونا چاہیے، اس لیے بھیجا کہ کچھ کر کے دکھاؤ، یقین اللہ پر رکھنا ہے۔ اس میں بھی ایک بات ہے، اپنے آپ کو کبھی لیڈر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھنا، ریاست کے خلاف نہیں جانا۔ کوشش یہی کرنی ہے اپنے گھر کے حالات سے بہتر کرنا، اپنی اولاد کو ہی سمجھا دیں۔ آپ باقیوں کو چھوڑ دیں، صرف اپنی اولاد کو ہی سمجھا دیں جو آپ چاہتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آپ ان کو ہی کنوے کر دیں نا اپنی اولاد کو، تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ سارے کہہ رہے ہیں نا مینو دیو حکومت تو میں کر لاں گا، بیٹا کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام جب مکہ پاک میں تھے، ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کس لیے؟ دیکھیں، آپ اپنی گلی سے گزریں اور آپ نے کوئی گناہ کیا ہو اور سارے کو پتا ہو کہ اس نے فلاں لڑکی سے، فلاں عورت سے زنا کیا ہے، سب کو پتا ہو، اب کیسے گزریں؟ اس گلی سے آپ کیسے گزریں؟ ایک طرف سارے مشرکین مکہ اور ایک طرف نبی اکرم ہیں جو سچے ہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ دشمن ہیں ان کے دین کے، ان کے نزدیک وہ مشرک ہیں، وہ غلط ہیں جو دین چھوڑ چکے ہیں۔ اب وہ جو گزرتے ہوں گے تو کیا کیا باتیں نہیں کی جاتی ہوں، ہمارے نا تصور سے ہی بالا ہے۔ ایسے نہیں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ جس کو اپنے غم زیادہ لگے میرے غموں کو یاد کر لے، سکون مل جائے گا۔ ہم لوگ میٹھا میٹھا سنتے رہے نا فضائل کی باتیں، دیگر چیزیں، تو وہ جو فضائل کی باتیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال انسان ہوئے، مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، صدیق ہوئے، نبی کے قریب ہوئے، ہمراز ہوئے، رمز شناس ہوئے، جنت کے 8 دروازے کھلوانے والے ہوئے۔ وہی کہا جاتا تھا نا کہ حضرت ابو بکر یا عمر نے کوئی کافر مارا ہے؟ کوئی کافر، سب مارے حضرت علی نے۔ اکثر و بیشتر یہ بات کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے یا عمر نے کوئی کافر مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اپنے ماموں کو مارا، سکے ماموں کو مارا غزوہ بدر۔
وہاں پر ابھی لڑائی اور طرح کی تھی، سارے تھے. تو غزوہ بدر میں اپنے ماموں کو مارا. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ان کا بیٹا آ گیا تھا. دوسری بات، حضرت ابوبکر اور عمر کے متعلق میرے نبی کا فرمان ہے، یہ دونوں میرے وزیر ہیں، میرے کان اور آنکھ ہیں. اس لیے آپ جب بھی ہوئے بدر کے میدان میں حضور رو رہے، سجدے میں گرے ہوئے، یا اللہ اگر آج تو نے میری مدد نہ کی اور یہ 313 ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. رو رہے. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں. آپ کی جو چادر مبارک آپ اتر گئی تو انہوں نے اوپر کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اللہ آپ کا غم دور کر دے گا، آپ کی مدد فرمائے گا، آپ فکر نہ کریں. وزیر ہیں، حوصلہ دینے والے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آگے جا کر لڑنے کی ضرورت نہیں تھی. لڑنا سپاہیوں نہیں ہوتا ہے. ورنہ تو سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے، جو مرضی بنا لے. کیا نبی کریم نے کوئی کافر مارا؟ ان پر بھی تو آ سکتا ہے نا، جیسے مرضی کر لیں. ہم نے تو اوورآل دیکھنا کہ یہ سارے ایک گروپ تھا، جس کو چاہا اللہ نے استعمال کیا. حضور نے بھی کوئی کافر نہیں مارا. سوال یہ بھی بن سکتا ہے، حضرت حسن حسین نے کوئی کافر مارا؟ سوال بنانے پر بڑا کچھ ہے، لیکن ہم نے صرف نا موٹی بات سمجھنی ہوتی. یہ حزب اللہ تھے، اللہ کے گروہ تھے. اہل بیت اور صحابہ کرام میں کوئی فرق نہیں تھا. بے شک ان کا دین ایک تھا، ان کا نبی ایک تھا، ان کی سوچ ایک تھی. اس لیے ان کے بارے میں ایسے سوال پیدا نہیں ہونے چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ، اس سے 2 بچے ہوئے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور حضرت اسماء بنت ابو بکر، 2 بچے. لیکن یہ عورت مسلمان نہیں ہوئی، اسلام نہیں لائی. دوسری حضرت ام رومان بنت عامر، 2 بچے ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ اور حضرت اسماء یہ دونوں ستیلی بہنیں، سکی بہنیں نہیں ہیں، ستیلی بہنیں. عبد الرحمن اور عبداللہ یہ دونوں ستیلے بھائی. حضرت اسماء بنت امیس یہ پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. جب ان کی وفات ہوئی تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی. جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی. اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کا، جس کا نام تھا محمد بن ابی بکر. اور محمد بن ابی بکر کو پالنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ چھوٹے تھے، اور ان کو پالا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو. اور چوتھی حضرت حبیبہ بنت حارجہ، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی حضرت ام کلثوم. اب یہ سارے 4 بیویوں میں سے آپ کی اولادیں ہیں. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جہاں باپ شاندار ہے، اولادیں بھی شاندار ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی بکر جو ہے یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے تھے جو ایمان لے آئے تھے. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ کے وقت مشرکین مکہ کی جاسوسی کرتے تھے. جو مشرکین مکہ، اور رات کو غار ثور میں حضور کو اطلاع کرنے جاتے تھے، اور اگر کافروں کو پتہ چل جاتا کہ یہ عبداللہ جاسوس ہے تو مار دیتے. لیکن وہ جاسوسی کرتے اور شام کو حضرت اسماء کھانا تیار کرتی تو یہ حضور کو کھانا بھی دے کر آتے. اور اس ماحول میں بھی یہ حضور کے ساتھ تھے، سچوں کے ساتھ. کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اکیلے نہیں تھے کہ نکلے ہیں تو چلے گئے ہیں. ساتھ میں بیٹا بھی کام کر رہا ہے، اور کھانا تیار کرنے والے بھی ہیں، اور کھانا پہنچانے والے بھی ہیں. اور اس کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ غلام ہے، لیکن یہ بکریاں بھی وہاں چراتا ہے اور نشانات بھی مٹاتا ہے تاکہ کوئی ادھر نہ پہنچے. سارے مل کر کام کر. اسلام ایک بندے کا نام نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ لیڈر نہیں، لیڈر کے ساتھ دیکھیں کون کون تھے، وہ بھی جان قربان کرنے والے تھے. یہاں پر اولادیں
پیغام رسانی کر رہی ہیں، جاسوسی کر رہی ہیں، باتیں پہنچا رہی ہیں، سرکار یہ ہو رہا ہے، اس وقت یہ پلاننگ ہے، لوگ ادھر کے ادھر جا رہے ہیں، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، سارا کچھ سرکار کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کیا ہے، آپ علم غیب کے مالک ہیں، لیکن میں نے آگے بتایا تھا، یاد رکھیے گا امتحان کے وقت علم غیب نہیں ہوا کرتا، امتحان کے وقت میں علم غیب نہیں ہوا کرتا، امتحان ہوا کرتا۔ اگر میرے نبی کو معلوم ہے کہ صبح احد کے میدان میں بندے جو کھڑے کرنے ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے، پھر بندے کیوں مروائے؟ تو سمجھ آئی کہ امتحان کے وقت میں علم غیب کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو بیوقوف کہتے ہیں نا، اچھا یہ علم غیب سے تھے او کہتے ہیں حضرت عائشہ سے لکھا تھا، ہاتھ کو نہیں پتہ لگا کتنے کا اونٹ کے نیچے تھا، یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ امتحان کے وقت میں علم غیب کا تعلق نہیں، نبی کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو سرکار نے فرما کیوں نہیں دیا؟ بھئی علم غیب کا تعلق نہیں تھا، پھر علم غیب بتایا تب گیا جب حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ یہ پاک صاف ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو جو علم دیا گیا یہ آہستہ آہستہ دیا گیا، جس طرح قرآن آہستہ آہستہ اترا ہے۔ اس لیے جب قرآن مکمل نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو نبی کا دین، نبی کا علم مکمل ہو گیا۔ اس وقت نبی کا علم مکمل ہوا جب قرآن کی آخری آیات آ گئی، نبی کا علم مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نبی سے پوچھ کر دیکھیں، نبی نے نہیں کہا مجھے علم غیب نہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی۔ جو نبی، یہ سیدھی سی بات ہے، جو نبی دنیا میں رہ کر جنت میں ہاتھ لے جاتا ہے اس کی طاقت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ روحانیت کس مقام پر، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ بتا کر چلے گئے نا کہ شفاعت کبریٰ کرنی کس نے ہے؟ نبی نے کرنی ہے۔ کیا کیا ہوگا بتا کر گئے۔ اور میں آگے بھی کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے لیے، آپ بھی مانگ سکتے ہیں دعا، یا اللہ میرے لیے مہربانی فرما کہ حضور کی شفاعت مجھے دنیا میں ملے، کہ حضور میرے لیے سفارش کرے، میرے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے بخش دے، میرے لیے دعا کرے، میں دنیا میں ہی بخشا جاؤں اور قبر میں بخشایا جاؤں۔ یہ میری دعا ہے۔ شفاعت کبریٰ تو ہونی ہے نا، تو نبی پاک علیہ السلام و تحیت و ثنا سے بندہ عرض بھی کر سکتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائے میرے لیے بھی سفارش کریں۔ اور میں نے آگے بتایا تھا اللہ کو الہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے، اللہ کو الہ سمجھ کر پکارا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھ کر پکارا جاتا ہے۔ اگر نبی کریم کو الہ سمجھ کر پکارا جائے تو شرک ہے۔ دو سی بات ہے۔ اور آگے میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے باپ کی قبر پر جائیں تو کہنے ابو جی چلے تھے گئے ہو، پچھو حالات بڑے خراب ہیں، ابو جی معاملے بڑے خراب ہیں، یا خوش ہو ابو جی تاری دھیاں نے شادی کر لیتی تھے، میں بھی کام کر لیتا تھے۔ کیا سمجھ کر کرتے ہیں بات؟ کیا سمجھ بٹے ویسی باتیں ہوتی ہیں۔ ادھر محبوب کو محبوب، سرکار کیا بات ہے، کبھی ہاتھ میں بھی تو آئیں باتیں۔ نبی کریم کو محبوب سمجھ کر باتیں کی جاتی ہیں، ان سے مانگا نہیں جاتا۔ اگر مانگا جاتا ہے تو میں اب بھی مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لعاب کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا تھا، ذرا مجھے بھی دیجئے، میں بھی میٹھا بنا ہوں۔ یہ والی بات ہے، مانگے، سوال ہے نا، سوال ہے مانگنے کا، مزہ لے کر، کیونکہ معلوم ہے اللہ اذن کرے تو ساری چیزیں ہی مدد کرتی ہیں۔ اور میں اللہ کے آگے عرض بھی کرتا ہوں، یا اللہ تمام فرشتوں کو اذن دے کہ مجھے حرام نہ ہونے دے، مجھے بھٹکنے نہ دے، جہاں میں راستہ ادھر ادھر چلوں مجھے سیدھا کر، یا اللہ اذن دے یہ در و دیوار بھی مجھے سمجھاتے نظر آئے، مجھے حرام نہ ہونے دے۔ مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے اللہ کو الہ سمجھ کر اور نبی کریم یا اولیاء کریم کو محبوب سمجھ کر پکارا جاتا ہے، اور یہ پکارنا جو ان کو ہوتا ہے یہ شرک نہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ شرک نہیں۔ شرک تب ہوگا جب اللہ کی ذات اور صفات پہ کسی کو شریک کریں گے یا اللہ سمجھ کر کسی کو پکارا جائے گا، تب شرک ہوگا۔ باقی جو مرضی کہتے رہیں کیا فرق پڑتا ہے۔
یہ دور ایسا تو نہیں نا ہے کہ کسی کے دماغ میں گھس کر سیدھا کر دیا جائے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثنا نے مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رب رافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 2 اونٹ اور 400 درہم حج دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سودا بنت زمعہ، زید بن کی بیوی ام ایمن اور اس کے بیٹے اسامہ بن زید کو مدینہ لے آئے. تو حضرت ابو بکر نے بھی ایک ہاتھ حضرت عبداللہ بن عریقت کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھ دے کر بھیجا کہ آپ بھی اپنی ستیلی والدہ ام رومان اور اپنی بہنوں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کو لے کر مدینے آ جائیں. کام کس طرح چلتے تھے؟ صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ آنکھاں بند کتنے کام ہو گئے، بھیجے جاتے تھے جا کے لے آئے، وہ بھی پہنا جا کے لے آئے، کیونکہ ہم بڑے نکل آئے ہیں اب آنے میں آسانی ہوگی. اس طرح سے اور پھر ہر ایک جو وہاں سے نکلا ہے تو کئیوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا. جب حضرت زینب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثنا کی بیٹی نکلی ہیں تو کافر نے نیزہ مار کے حمل نہیں کرا دیا تھا. بیٹی کس کی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نکلی ہے تو حمل گرا دیا گیا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہوا کیا ہوگا. اس لیے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب بشرہ کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان سے ایک بچہ اسماعیل پیدا ہوا، مگر چھوٹی عمر میں وفات پا گیا جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کی نسل آگے نہ چل سکی. حضرت عبداللہ ایک دفعہ اپنی بیوی کی محبت میں اور اس کے کہنے پر لڑائی پر نہ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طلاق دلوا دی، ایک طلاق دے اپنی بیوی. لیکن ان کی محبت اس قدر شدید تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اپنی بیوی کو واپس لے، اسے رجوع کروا دی. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کبھی کسی غزوے سے بھاگے نہیں ہیں، گئے نہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں یہاں سے سبق. میں تو اپنے بیٹے کو تھپڑ مار کر صبح اٹھا نہیں سکتا، اٹھ نماز پڑھ میں کہہ نہیں سکتا. صرف یہ کر سکتا ہوں کہ خود اٹھ کر کھڑا ہو جاؤ تاکہ مجھے دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو. وہاں طلاق دلوا دی جاتی تھی کہ تو نبی کی محبت میں نکلا نہیں، بیوی کی محبت میں جہنم میں جائے گا. ہم کہاں پر کہ ویسے اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ معلوم ہو کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی بات کیا ہوئی تھی جو ریکارڈ میں موجود ہے. دوسری ریکارڈ کی بات یہی حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حطاب، دوسرا نکاح حضرت عبداللہ بن ابی بکر، تیسرا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا اور چوتھا نکاح حضرت زبیر بن العوام اور پانچواں نکاح حضرت حسین بن علی سے ہوا. جن سے ان کا نکاح ہوا سب شہید ہوئے، یہاں تک کہ مشہور ہو گیا اور جس نے شہید ہونا نا حضرت عاتقہ سے نکاح کر لیا. مشہور کیا کیا؟ جس نے شہید ہونا ہے عاتقہ سے نکاح کر لے. یہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ بہن نے کھا گئی سارے. یہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ بہن نے کھا گئی. اور وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ او بابا جس نے شہید ہونا ہے عاتقہ سے نکاح کر لے. حضرت عبداللہ بن ابی بکر فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں شرکت کی اور طائف کے محاصرے کے دوران آپ کو ایک زہریلا تیر لگنے سے بچی، کیونکہ تیر سمپل زہر آلود بھی ہوتے تھے اور وہ زہر اندر ہی اندر کام کرتا رہا اور حضور کے وصال کے بعد 11 ہجری میں آپ وفات پا گئے. اور آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی اور قبر میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اتارا. کیا بات ہے. میں اپنے طور سے سوچنا کہ میرا جنازہ، میں تو ویسے کہتا ہوں، میرا دوست ہے حضرت زہیر، میں کہتا ہوں میں کہ میرا جنازہ اس نے پڑھانا. اگر میرا بیٹا پڑھانا چاہے ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کا نام لیا ہوا ہے کہ میرا جنازہ جو ہے زہیر پڑھائے. اور کیوں اس کا نام لیا ہوا ہے؟ صحیح میں نے اس کی کبھی کمپلینٹ نہیں سنی. بچپن سے لے کر میرے ساتھ ہے، میں نے اس کی کبھی کمپلینٹ نہیں سنی کسی لڑکی کو چھیڑا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلط کیا ہو. میرے نزدیک اس کی کمپلینٹ کبھی نہیں ہے. اس نے نماز چھوڑی ہو، اس نے روزہ چھوڑا ہو، کبھی گالی نکالی ہو، اس کی کمپلینٹ میرے سامنے کوئی نہیں. تو میں نے دوستوں کا میرا جنازہ زہیر پڑھائے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اعلان کرنے کی حد ہے. بخشنا کتنے میں اعلان ٹھیک ہے. اپنے ساتھیوں میں ہی چننا پڑتا ہے نا کہ کون پڑھائے گا. تو اس لحاظ سے کہا کہ میرا جنازہ جو ہے وہ لڑکا پڑھائے گا. دوسری بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گریٹ ہو.
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جو شیخ مبشرہ کی بیوی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ کی سکینی بہن ہے، عبداللہ بن زبیر کی والدہ جو ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی، ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی، اور اسلام لانے میں ان کا نمبر 18۔ حضرت اسما بہت پرانی تھی، کہتے ہیں زمانے جاہلیت کے موحد توحید پرست، نام تھا زید بن عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل، صحیح بخاری میں آتا ہے 3828 میں، وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ زید بن عمر بن نفیل مشرکین مکہ میں سے وہ توحید پرست تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے بچاتے تھے اور ان کو پالتے تھے اپنے خرچے پر، اور بعد میں شادیاں کر دیتے تھے، بعد میں ماں باپ لینے آتے تو دے بھی دیتے۔ یار ریکارڈ میں ایسے بندے کا بھی نام ہے زید بن عمر بن نفیل کہ جو زندہ بچیوں کو درگور ہونے سے بچاتا تھا، پالتا تھا اپنے خرچے پر، اور اس کے بعد ان کی شادیاں کر دیتا تھا، اور اگر ماں باپ آتے تو ان کو، یہ اس لیے میں آپ کو بتایا کہ کسی بھی کام میں آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے، جو اللہ کے ہاں پیش ہونا آپ کا بھی ریکارڈ ہونا چاہیے، یہ کرتا رہا انشاءاللہ۔ صرف بڑے دنیا داری نہیں کرنی، کچھ کر کے دکھانا ہے۔ آئے پیدا اس لیے ہوئے میں، پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ کچھ کر کے دکھائے اللہ کے لیے، اور اللہ کریم جو اس کے لیے کرتا ہے نا ضرور آزماتا ہے، ضرور آزماتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جو اس کے لیے ہوتا ہے، تالیاں مارا میرا خود اللہ جی، کوئی اور نہیں، اللہ کریم، کسی کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہو جاتا تھا۔ جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان لے کر گئے نا اپنے گھر میں، اور خود ہاتھ چلاتے رہے، وہ کھاتا رہا، سارا کھانا کھا گیا، کس کو معلوم تھا؟ اللہ کریم کو۔ اور صبح حضور فرماتے ہیں تیری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند ہے، بلو کانا بھی حساسا، کہ خود بھوکے رہے اندر ہے دوسرے نے کھوا دینا۔ ریکارڈ میں نام لے کر آئے نا، روزانہ کی بنیاد پر نیکی ڈھونڈنی ہے کہ آج میں نے کر کے کیا دکھانا، آج میں نے کر کے کیا دکھانا۔ اس لیے صحیح بخاری 2138 میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے، کہا دوست کر تو سب کو کوئی اور تو نہیں ہے، کہا میری دونوں بیٹیاں ہیں اسما اور عائشہ، اسی گھر سے ہجرت کے لیے روانہ ہو۔ اور صحیح بخاری 2971 کھانا یہی سے تیار ہوتا تو ایک دن ٹفن میں اوپر سے باندھنے کے لیے کچھ نہ تھا تو حضرت اسما نے نالا نکالا، اس کو 2 ٹکڑے کیا اور اس کو باندھا، اس لیے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا تھا، 2 نالے والا۔ اب نام تو آپ کو چھوٹا لگے گا، نام تو آپ کو چھوٹا لگے گا۔ جب ان کا بیٹا عبداللہ، اس کو حجاج بن یوسف نے پھانسی لگایا ہوا تھا، سولی دی ہوئی تھی، لاش کٹک رہی تھی، تو اس وقت یہ گئی اور کہنے لگی کیا سوار کا سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ تو اس نے برا بلا کہا تیرا پتر جڑا غلط ہے۔ کہنے لگی میرے بیٹے کے پیدا ہونے پر جس نے خوشیاں منائی تھی، جس نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں داخل کیا تھا، حضور نے کیا تھا، جس نے اپنا لعاب دہن اب اس کے منہ میں ڈالا تھا وہ اچھے تھے، جو اس کے مرنے پر خوشیاں منا رہے ہیں وہ بدترین۔ اور جب خلیفہ جو اس وقت پر کون تھا، اس کو معلوم ہوا نا کہ حجاج بن یوسف نے بدتمیزی کی ہے، کہا تجھے معلوم نہیں ہے وہ ذات النطاقین ہے، اس سے بدتمیزی کرتے اس کی لاش کو واپس کیا ہے۔ لفظ ایک بھی ہو بیٹے، جس کے نام پر اترا، جس کا لقب پڑا ہے وہ گریٹ ہے۔ ریکارڈ میں نام لے کر آئے، اپنا نام کو لکھوائے، اور جس وقت اللہ کریم کو نام مشہور کر دیتا نا اب ہی آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ داتا گنج بخش، گنج شکر، یہ نام ایسے مشہور نہیں ہوئے، لوگ چاہے جو مرضی کہتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی مشہور ہو گئے۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ داتا اللہ کا نام ہی نہیں ہے ذاتی، ہے تو ثابت کر دو، نام ہے ذاتی۔ داتا گنج بخش کا معلوم یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں، حضرت عثمان غنی، اللہ بھی غنی، عثمان بھی غنی، کیا اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ بھی علی ہے، حضرت علی بھی علی ہے، کیا اللہ کے مقابلے میں؟ جھوٹا فراڈ۔ مجازی اور حقیقی آیتوں کا جس کو علم ہے وہ جانتا ہے کہ اصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ گھر میں تھی، اب پیچھا کرتے ابو جہل آئے، کہا تمہارا باپ کدھر ہے؟ ہم معلوم نہیں۔ کہا ان کے ساتھ نکل گیا ہوگا؟ کہا معلوم نہیں۔ اس نے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے جو کان کی بالی تھی نا وہ ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے سہ جاتے تھے، کہہ جاتے تھے، کر جاتے تھے۔
بات نہیں بتاتے تھے کہ باپ کدھر نکل گیا ہے اور رسول اللہ کدھر نکل گیا، حالانکہ خود رات کو کھانا پہنچا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ساری مہمری ہو رہی ہے، لیکن بتاتے نہیں۔ یہ گریٹ لوگ، تھپڑ کھا کر اپنے گزارا کیا جا رہا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھی کچھ کھانا پڑا تو کھا لیں گے، کبھی تو یاد آئے گا نا کہ یار تھپڑ پڑے تھے کسی کی لاش سولی سے لٹک رہی تھی، ہوا کیا تھا۔ اس لیے دعوتیں عام اور سرے عام ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ کہہ جا، کر جا، سہ جا، کر کے دکھا، وقت تیرے ہاتھ میں ہے، کر کے دکھا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں۔ کیونکہ جس وقت میں یہ کہوں گا نا میری بلی منو میاں تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں تکبر کا مارا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ ایک وقت مقرر ہے ہر چیز کا، اگر کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے تو ہمارا نبی فرماتا ہے اس کا بھی وقت مقرر ہے، اس لیے ٹوٹ گیا۔ بندے کے مرنے کا بھی وقت مقرر ہے، ہر شے کا وقت مقرر ہے ٹوٹ جانے کا، اس لیے غم نہ کھایا کر۔ اگر کوئی مجھے چھوڑ کر بھی چلا جائے تو وقت مقرر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرانے والا وہ اللہ کریم۔ جب یقین ہو جائے، ہاں میں ایک بات ضرور کرتا ہوں، میری وجہ سے کوئی چھوڑ کر جائے، میری وجہ سے کہ یار اس نے غلطی کیا تو ضرور بتائے، اپنی مرضی سے جانا ہے تو ضرور جائے، کوئی گلا نہیں ہو۔ میری وجہ سے جائے کہ اس نے مجھے غلط مشورہ دیا ہے، گمراہی کا مشورہ دیا ہے، میری وجہ سے جائے تو ضرور بتائے کہ تم نے یہ غلط کہا ہے۔ اپنی وجہ سے جانا ہے ضرور جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے وقت ہی بڑا تھوڑا ہے یار، وقت ہی بڑا تھوڑا ہے، یاد کرنے کو وقت ہی نہیں ہے۔ جس کو یاد کرنا ہے اسی کو یاد کرنا ہے، جس کا ذکر میں فنا ہونا ہے اسی کے ذکر میں فنا ہونا ہے۔ اتنا دل میں درد پیدا ہونا کہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اس کا مطلب تیرا دنیا میں اس سے کوئی مطلب تھا، اللہ واسطے ہوتا تو جا کر اس سے معافی مانگ لیتا۔ تو گل سمجھ آئے گی نہیں؟ مطلب پرستوں کے مطلب ہوتے ہیں، ہمارا کوئی مطلب نہیں انشاءاللہ۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے محبت لیکن دل میں صرف اللہ سے، اور سب سے محبت اللہ کے لیے، اور محبت لفظ کو چھوڑ دیں۔ اصل کیا ہے؟ احساس کرنا۔ اصل کیا ہے؟ احساس کرنا۔ جو احساس نہیں کرتا وہ محبت کب کرتا؟ جھوٹ ہے۔ آپ اسے دعویٰ کریں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں کہ مجھے کیا معلوم، کبھی احساس تو کیا نہیں ہے۔ تو کیا سمجھ آئے گی نہیں؟ آپ کا کوئی احساس کرے گا تو محبت کرتا ہے نا، کہ آپ کو وہ حالی ہولی کہے میں تو بڑا پیار ہے جی، میں بڑے چنگے لگتے، مطلب جب جمعہ سنیا، یہ کیا پیار ہوتا ہے؟ احساس کرنا۔ یہ احساس کر رہے تھے نا لوگ، تھپڑ کھا رہے تھے نہیں کھا رہے تھے۔ پھر حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے باپ، انہوں نے اپنی حضرت اسما پوتی سے کہا کہ تیرا باپ نا سارے پاسے، آپ کے پاس 6000 دینار تھے، درہم تھے، آپ لے کر چلے گئے سرکار کے ساتھ، کیونکہ جو ساتھ میں کیا کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، جو ایسے ٹیڑھے میڑھے راستوں سے لے کر جانے والا تھا، اس کو بھی پیسے دینے تھے، سارے پیسے لے کر نہ نکل گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے باپ نے کہا پوتی سے تیرے پیو نے چنگا نہیں کیتا، کچھ بھی نہیں چھڑ کے گیا، سارا کچھ ہی نال لے کے چلا گیا، حالانکہ وہ آنکھوں سے اندھے تھے، کہ سارا کچھ ہی نال لے کے چلا گیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تم نے اس کے برابر جو سونا یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے برابر کھینچ کر نا چیزیں، اب دادے دا ہاتھ رکھ کے نا کہتی ہے جی ہلے پیا ہے، کہتا پھر تو بڑا چنگا کیتا سی، پھر تو بندہ بڑا چنگا کیتا سی۔ اور یہ اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کسی وقت عقل مندی کرنی پڑے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک جیب میں پیسے رولا نہیں ڈالنا، مک جان کے تو پھر رولا پاؤں، رولا اس وقت پائے تو پیسے مکنا، نہیں مکے نا ہلے روٹی دندا پہ اللہ کریم رولا نہیں پانا، روٹی ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ بس یہ ہونا چاہیے، گندی ناری کے کیڑے کی طرح رزق نہیں پانا، شیروں کی طرح رزق پانا۔ فرق ہوتا ہے نا، روٹی تو مل رہی ہے، رزق تو مل رہا ہے، لیکن گندی ناری کے کیڑے کی طرح رزق نہیں کرنی، بلکہ شیروں کی طرح کمانے کی کوشش کرنی۔ اس لیے اسلام میں سب سے بہترین مال جہاد کا مال ہوتا ہے، سب سے بہترین، کہ ہم نے جا کر قبضہ کیا، دوسروں کو اسلام دینے کی کوشش کی، یہاں پر جزیہ ٹھوک دیا، یہ سب سے بہترین مال تھا۔ اور اس وقت سب سے بہترین مال کمانے والا امریکہ ہے، جہاں جاتا ہے قبضہ کر لیتا ہے، چیزیں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، لڑنے میں جو آگے جائے گا وہی ہوگا۔ چلے آپ دیکھیں، آپ نے پاکستان کی جنگ جیتی نا، جیتی ہے، آپ کا اسلحہ بکنا شروع ہو گیا، کوئی نہ کچھ تو کرو گے نا۔ اچھا چلے آگے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری 3909،
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت حاملہ تھی. جب قبا پہنچی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے, حضور کی گود میں رکھے. حضور نے کھجور چھپا کے بچے کے منہ میں رکھی اور برکت کی دعا کی. میں نے آگے بتایا تھا کہ گرتی دے رہے کہنے برکت کی دعا کرنا, یہ ویسے ہی ہوتا ہے, اگر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل کیا ہے؟ برکت کی دعا کرنا. حضور نے برکت کی دعا دی. اور کہا یہ جاتا تھا, یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ پر شیعہ لوگ الزام لگاتے ہیں کیونکہ ان کے ایک الفاظ تھے کہ ہمارے دور میں یام جاہلیت میں ہم لوگ متا کیا کرتے تھے. ان کا مطلب یہ نہیں تھا ہم کرتے تھے, ان کا ہمارے دور میں لوگ شراب پیتے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم پیتے تھے. لیکن اسی لفظ سے پکڑ کہتے ہیں وہ کرتی تھی. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو تھا متا سے پیدا ہوا. کیا بات ہے, جو مرضی رام لا دو تاڑی کڑی کار دکھے, ان کا کوئی دین تو ہے کوئی نہیں, جو مرضی کرتے. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ان کے ذہن میں جو چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی ہے اس کو لے کر نا آپ کو پنچ کریں گے, زچ کریں گے تاکہ آپ گالیاں نکالیں. تو میں آگے کہتا ہوں اہل بیت کے لبادے میں حرام زادوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, صحیح بات ہے, بے شک صحیح فرمایا. منافقوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, جو مسلمان ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ محنتی عورت تھی, کام کاج کرنے والے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ غریب تھے اور گھر میں مال تک نہ تھا اور نہ غلام, ایک گھوڑے اور ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ تھا. حضور نے حضرت زبیر رضی اللہ کو بنو نذیر کے علاقے میں کھجوروں کا ایک باغ دیا تھا جو 6 میل دور تھا, اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ وہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں لا کر پیس کر اور اونٹنی اور گھوڑے کو چارہ بنا کر کھلاتے. اندازہ کر سکتے 6 میل دور جا کے وہ لے کر آنا, کٹنا اور پھر اس کے بعد چارہ بنا کر کھلانا, کیونکہ پیسے زیادہ نہیں ہوں گے. صحیح بخاری 5224 میں آتا ہے, ایک دفعہ گٹھلیاں لا رہے تھے, چکیاں سن, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام پیچھے سے آیا اور فرمایا کہ اسما اونٹ پر بیٹھ جاؤ. تو حضرت اسما نے انکار کر دیا, حضرت اسما نے انکار کر دیا, حالانکہ حضور کی سسٹر ان لا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ چتولی بہن ہے, ان کی سسٹر ان لا ہے, لیکن انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ انکار کیوں کیا؟ کہنے لگے اس لیے انکار کیا کہ حضرت زبیر بڑے غیرت والے, کہیں برداشت ہی نہ کرے کہ تو کیوں بیٹھ کر آئی. یہ غیرت کے باب میں صحیح بخاری لے کر آئے کہ ان کو یہ غیرت محسوس ہوئی کہ بھئی تو ان کے ساتھ بیٹھ کر آ جائے. جب یہ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ لگا تو ان کے بعد انہوں نے ایک غلام مقرر کیا جو ان کے گھر کے کام کرتا, ان کو دیا. اس سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا جب آئی تھی تو کب دیا تھا حضور نے غلام؟ کہا ابھی اور بڑی بیوہ بیٹھی ہے جن کو دینا ہے, تم جا کے تسبیح گھماؤ, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو, تم تسبیح گھماؤ. بیٹی ابھی تو بڑا ہے. ہاتھ کے چھالے بھی دکھا کر بیٹی نے جب کہا تو باپ نے دیا نہیں, چھالے دیکھ لیے. ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا, پھٹافٹ کر وہاں چھالے دیکھ کر ابھی بہت کچھ باقی ہے, ابھی تو بہت کام باقی ہے. معمولی سی باتیں لگتی ہیں آپ کو, معمولی سی, لیکن جب آپ کرنے پر آئیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ دانتوں تلے پسینہ آ جاتا ہے. دیکھنے میں ایمان کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے اور ہم بے ایمان بیٹھے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں ایماندار. ایمان تو وہ جو حرکت میں لائے, ایمان وہ جو چین سے بیٹھنے نہ تھے, جو سکون کی نیند سو رہا ہے, وہ ایمان والا کہاں سے آگے؟ ایمان تو حرکت میں لاتا ہے, رات کو سونے نہیں دیتا, صبح اٹھا کر تہجد پڑھاتا ہے, فجر پڑھاتا ہے. یہ کون سا ایمان ہے سویا ہوا, مزے لے رہا ہے ایمان؟ کون سا ایمان؟ ایمان بیٹے زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہو جاتا ہے. فزادہ تم ایمانا کہتے ہیں آیتیں پڑھ کر کس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اضافہ. ہاں میری بات سن کے پوچھنا, رتی برابر تو فرق پڑتا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو جذبہ پیدا ہوتا ہوگا. ایمان میں اضافے ہوتے ہیں. نیک صحبت میں اس لیے کہا جاتا ہے بیٹھا کرو, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ورنہ دنیا داری تو کھا جاتی ہے ہمارا ایمان, چلنے نہیں دیتے. کسی کو پوچھ کر دیکھیں کہ لوگ بڑے خراب ہیں, اگر تو ٹھیک ہے پھر تجھے لوگوں کے خراب ہونے کا کام نہیں ہونا کہ لوگ بڑے خراب. میں یہ کہتا ہوں, میں اپنی ذاتی زندگی میں یہ کہتا ہوں, اعلان کر دوں کہ الحمدللہ مجھے بڑے اچھے دوست ملے. ہر حامیوں کے باوجود بھی ہوگی ان کے اندر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھے ہوئے. کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ملتے نہیں, میں کہتا ہوں ملے ہیں مجھے اچھے, میں کہتا ہوں اچھے ملے. دوست اچھے مل جانا بھی
اللہ کی طرف سے بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ بے شک کہ زندگی کے سفر میں آپ کے دوست اچھے، بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں، ایمان والے زیادہ ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر لوگ دیکھو بیٹے میں دم درود توحید آگے تو کرتا نہیں کہ لوگ میرے پاس مطلب کے لیے آئیں گے، میرا اس سے تعلق نہیں، کیونکہ میں نے بچپن میں سیکھ لیا تھا دم درود توحید آگے نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا جو اللہ پر توکل رکھے، یقین رکھے اور دم درود توحید آگے وہ کیا کہتے ہیں وہ لگاتے تھے آگ لگا کر نہیں داغ نہ لگوائے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے۔ یہ سیکھنے کے بعد میں نے کہا نہیں، دوستوں کو جو سکھانا ہوتا ہے وہ توکل سکھانا، ان کو دم درود توحید آگوں کے پیچھے نہیں بھیج۔ اگر میری بات کا اثر نہیں ہے تو دم کا کیسے اثر ہوگا؟ میری گل اثر نہیں کرتی، آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتے تو بیٹے دم کرنے کا کیا ہوگا؟ دم کرنا جائز ہوگا، سب کچھ جائز ہوگا، لیکن میں نے توکل والا رستہ اختیار کیا کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم اس کے محبتیوں بننا چاہیے کہ ادھر لگا رہتے کانٹے کا سودا نہیں رکھنا، کہ کانٹے کا سودا رکھے، اچھا رکھنا ہے۔